ज़कात کے بیان میں قرآن مجید سے آیات مبارکہ اور 7 احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ احادیث مبارکہ کا 5واں حصہ شروع کرتا ہوں۔ احادیث مبارکہ پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر روایت پڑھ کر سناتا ہوں آپ کے شوق کے لیے، جس کو میں نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے جو نیک کام میں نے پہلے کفر کی حالت میں کیے ہیں۔ تو ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جتنے نیک کام کر چکا ہے ان کو قائم رکھ کر مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بیان میں احادیث مبارکہ ہیں۔ ہر مسلمان پر خیرات کرنا واجب ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو، اس کے لیے اچھی بات پر عمل کرنا یا اچھی بات دوسرے کو بتلانا بھی خیرات ہے۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے سعید بن ابی بردہ نے، انہوں نے اپنے باپ ابو بردہ عمر سے، انہوں نے سعید کے دادا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو خیرات کرنا ضرور ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے۔ اس کے لیے یہی خیرات ہے۔ آگے ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کے حق میں فرمایا، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جورو تھی، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ناطہ جوڑنے کا اور صدقہ کا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں سب انصار سے زیادہ مالدار تھے، ان کے باغ بہت تھے، اور سب باغوں میں ان کو بیروہا کا باغ بہت پیارا تھا، وہ مسجد کے سامنے تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے اور وہاں کا پاکیزہ پانی پیا کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب یہ آیت سورہ آل عمران کی اتری، تم نیکی کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ جل جلالہ یہ فرماتا ہے، تم نیکی کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک پیاری چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور مجھے اپنے سب مالوں میں بیروہا کا باغ زیادہ پیارا ہے، اور اسی کو میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ سے امید ہے وہ مجھ کو اس کا ثواب دے گا اور وہ میرا ذخیرہ رہے گا۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام میں مناسب سمجھیں اس کی آمدنی خرچ کیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، واہ واہ، شاباش، یہ تو بڑی آمدنی کا مال ہے، بڑے فائدے کا۔ میں نے سنا جو تم نے کہا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت خوب، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر اپنے باغ کو اپنے ناطے داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو روح نے بھی روایت کیا، اور یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے امام مالک سے رائج کے بدل راہ نقل کیا۔ اور اسی باب میں ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، آگے حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ کو تشریف لے گئے، پھر نماز پڑھ کر لوٹے
تو لوگوں کو واز سنائے، ان کو ہیرات کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا لوگوں ہیرات کرو، پھر عورتوں پر سے گزرے۔ فرمایا عورتوں تم بھی ہیرات کرو، کیونکہ مجھ کو دکھلایا گیا دوزخ میں عورتیں بہت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کوستی کاٹتی بہت ہو، بات بات میں اللہ کی سنوار اور حامد کی اشارہ تو میں نے کم عقل اور ناقص دین والیوں میں تم سے بڑھ کر ہوشیار آدمی کی عقل کو کھونے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کو لوٹے۔ جب گھر میں پہنچے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جورو زینب آئی۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ زینب دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جورو۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو آنے دو۔ پھر اسے اذن دیا، وہ آئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ، آپ نے آج عید کے دن ہم کو ہیرات کرنے کا حکم دیا اور میرے پاس کچھ زیور ہے، اس کو ہیرات کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا حامد بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا اس ہیرات کا زیادہ حقدار ہے ان سب لوگوں سے جن پر تو ہیرات کرنا چاہتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود سچ کہتا ہے، تیرا حامد اور تیرا بیٹا سب لوگوں سے جن پر تو ہیرات کرنا چاہے زیادہ حقدار ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حامد کو اور جن یتیموں کو پرورش کر رہا ہو ان کو زکوٰۃ دینا۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ زینب نے کہا میں مسجد نبوی میں تھی، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہیرات کرو اپنے زیور ہی سے دو، اور زینب اپنے حامد عبداللہ بن مسعود کو اور چند یتیموں کو جو ان کی پرورش میں تھے خرچ دیا کرتی۔ انہوں نے اپنے حامد سے کہا تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو میں اگر ہیرات کا مال اپنے حامد کو اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں دوں تو کیا درست ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، تم خود جا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر زینب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہاں ایک انصاری عورت زینب ابو مسعود انصاری کی بی بی کو آپ کے دروازے پر پایا، وہ بھی یہی پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے نکلا۔ ہم نے ان سے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا اگر میں اپنے حامد اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں ہیرات کر دوں تو درست ہوگا؟ اور ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جورو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک درست ہے اور اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہیرات کا مال گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کا بیان۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے برد آزاد کر سکتا ہے اور حاجیوں کو دے سکتا ہے۔ اور امام حسن بصری نے کہا اگر کوئی زکوٰۃ کے مال میں سے اپنے باپ کو جو غلام ہو خرید کر آزاد کر دے تو درست ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا مال مجاہدین میں خرچ کیا جائے گا، اور جس نے حج نہ کیا ہو اس کو حج کرا دینے میں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء اخیر تک، اور کہا کہ ان میں سے جس میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے کافی ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد نے اپنی زرہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہیں۔ اور ابو الاس زیادہ حذائی یعنی زیادہ حذائی صحابی سے منقول ہے ہم کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹوں پر سوار کرا کے حج کے لیے بھیجا۔